بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج آپ لوگوں کی سارا دن صلاح مشورہ ہوا ہے، آپ اس کے کلیدی حصہ تھے۔ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے صاف و شفاف الیکشن کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صاف و شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ ان کا سارا محور جو تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے تھا، جس پر ان کے عدم اعتماد کا بربلہ انہوں نے اظہار کیا، الزامات کی چارج شیٹ جاری کی۔ مگر انہوں نے پنجاب آئندہ جہاں پر ان کی حکومت کی اب ان کی جماعت کی اب اکثریت ہو گئی ہے اور ان کے اتحادیوں کی اکثریت ہو گئی ہے، وہاں پہ حکومت سازی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں بالکل کی عمران خان صاحب نے، اور کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ خان صاحب شکریہ۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پنجاب کے باشعور لوگوں کا، جنہوں نے بے پناہ سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مینڈیٹ دیا ہمیں، اور اتنا واضح اپنا جو حکومت کے بارے میں ان کی رائے ہے، امپورٹڈ حکومت کے بارے میں رائے ہے، اس کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ آج ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں ہم نے جائزہ لیا، سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا، اور ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ پنجاب میں انشاءاللہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا ہے اور ہم حکومت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ 22 تاریخ کو جو الیکشن متوقع ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق، اس میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے اور الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ حفظہ شہباز شریف صاحب کو شکست دیں گے جمہوری انداز میں۔ تو مخدوم صاحب، جو پہلے کا فیصلہ تھا چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کے اتحاد کے؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی شکل میں ایک تجربہ کار سیاستدان موجود ہیں۔ وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا گورننس کا، ڈیولپمنٹ کا تجربہ بھی ہے، اور وہ اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ساتھ نہیں دیا، مثلا چیمہ صاحب جو عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ رہے، وہ حکومت میں چلے گئے اور نون لیگ کا حصہ بن گئے، شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ بن گئے، لیکن اس کے باوجود پرویز الہی صاحب غیر متزلزل طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ، مونس الہی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موضوع امیدوار ہوں گے۔ تو مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا نمبرز گیم کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس اب نمبرز آ گئے ہیں کہ کس قسم کے نمبر ہوں گے، کیا اس میں کچھ متوقع تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ آپ کے نمبرز بڑھ سکتے ہیں؟ کچھ اس میں کچھ، یا جو نمبرز ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں لگ بھگ 188 آپ کے پاس اراکین ہوں گے اور ان کی حمایت ہوگی، کیا یہی کیفیت نظر آ رہی ہے؟ خان صاحب، نمبر بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی بڑھے تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں 186 چاہیے، وہ نمبر ہم اچیو کر چکے ہیں، تو ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری ہاؤس میں واضح اکثریت بھی ہو گئی ہے۔ ایک اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی صفحے ہیں، اس میں ایک واضح دراڑ دکھائی اب دے رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نون میں اور پیپلز پارٹی میں اب ایک فیصلہ پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اعتراف نہیں کریں گے، لیکن ان کے جو نچلے سرکلز ہیں وہ بہت سے قیادت کے فیصلوں پر ناخوش ہیں، خاموش ہیں، ناخوش ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کے اندر لوگ ہیں وہ بالکل نالاں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوٹوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو موضوع کینڈیڈیٹ ہمارے پاس تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا، ان منحرف لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے اور لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، اور ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، جو لاہور شہر جو اب
اپنا وہ ایک قسم کا لاڑکانہ سمجھتے تھے، اس کی دیوار میں بھی شراب پڑ گیا۔ تو اب آئندہ ہفتے پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، ان کی کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ جی انشاءاللہ ہمارے نمبرز پورے ہوتے ہیں تو obviously عمران خان صاحب الٹیمیٹلی تو فیصلہ ان نے کرنا ہے کیونکہ پارٹی کے چیئرمین وہ ہیں، لیکن امکان یہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اب آج عمران خان صاحب کی اب کل کی اس بہت بڑی پیش رفت کے بعد پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو گفتگو تھی، صاف شفاف الیکشن کی بھی بات کی تھی، مگر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی کہ وہ استعفیٰ دیں، فوری حکومت چھوڑ کے جائیں، اور کوئی اس سلسلے میں کوئی ڈیڈ لائن کا کوئی تعین نہیں کیا۔ مجھے یہ اس سے لگا کہ اس وقت آپ لوگوں کی پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ اس حکومت کو فوری طور پہ رخصت کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو رخصت کرنے کا کہا جائے، حتیٰ کہ اس کے لیے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا ہے فوری طور پہ حکومت کے خاتمے کا انہوں نے۔ عمران خان صاحب ہماری نظر میں شہباز شریف صاحب اب بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے، اگر پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب بلوچستان میں حکومت ویسے ہی نہیں ہے، کشمیر میں ان کی حکومت نہیں ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت نہیں ہے، تو وہ تو اسلام آباد کی جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے وزیر اعظم رہ گئے، بے معنی ہو گئے۔ جس طرح کہ اس وقت قومی اسمبلی جو ہے وہ عملی طور پر ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے، بے معنی ہو چکی ہے، کوئی اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا، جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے ملک کی وہ اس سے ناتعلق ہو گئی ہے۔ تو اب شہباز شریف اب تو آج گئے کل گئے کی بات ہے، 2 ووٹوں کی اکثریت ہے ان کے پاس، ان کے اپنے جو حلیف ہیں وہ اتنے مطمئن نہیں دکھائی دے رہے، کہیں گورنرشپ پہ مسئلہ ہے۔ مگر مخدوم صاحب مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ شہباز شریف صاحب سے ایک ہوتا ہے نا باضابطہ، جیسے کہ الیکشن کمشنر سے کہا، چیف الیکشن کمشنر سے خان صاحب نے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، تو شہباز شریف صاحب سے یہ کہنا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، فوری استعفیٰ دیں، اور اگر آپ نے مثال کے طور پہ واٹ ایور 15 اگست تک استعفیٰ نہیں دیا تو ہم آپ کو نکال باہر کریں گے یا کچھ کریں گے، اس قسم کا کوئی ہدف انہوں نے نہیں رکھا ہے خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب ہمیں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بوجھ تلے خود دب جائیں گے، دبتے جا رہے ہیں، اور ان کی اپنی قیادت جو ہے وہ آج ان کا اپنے فیصلہ سن لیا، نواز شریف صاحب کا بیان سن لیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمیں حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر 2 واضح سوچ کے بلاکس دکھائی دے رہے ہیں، ایک بلاک نواز شریف کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے اور دوسرا اب بلاک مخدوم صاحب صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے ان کا اندرونی معاملہ۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا تیاری آپ نے کی، کیونکہ بہرحال اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس کی تاریخ کا تعین ہونا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے آنا ہے تو اس کے لیے صلاح مشورہ ہونا ہے، نگراں حکومت بننی ہے تو اس کے لیے صلاح مشورہ ہونا ہے، ایکٹیو آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے شہباز شریف صاحب سے اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ، اس کے بغیر تو یہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارے ٹائم ٹیبل بننے ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، IMF کا پروگرام اس وقت جو ہے بالکل لب بام ہے، اس کو پورا مکمل کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز معیشت کے چیلنجز ہیں، ان سب سے آپ ایک کونے میں اپوزیشن میں بیٹھ کے تو اس کو حل نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو آپ کو ایکٹیو اس حکومت کے ساتھ مل کے تمام معاملات کو طے کرنا پڑے گا۔ کیا اس کے لیے آپ کے پاس حل ہے؟ میں عرض کروں، اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا کہ معیشت پہ بے پناہ دباؤ ہے، IMF کا پروگرام ابھی ہوا میں مہلک ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا، معاشی استحکام ممکن نہیں ہے۔ ایک کا دوسرے سے لنکج ہے، وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اگر آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے، یہ بالکل صحیح فلسفہ ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ سے بڑا اسپیسیفک سوال پوچھا ہے مخدوم صاحب کہ بڑا صلاح مشورہ کیسے ہوگا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا جی،
میں عرض کر رہا ہوں، میری بات مکمل ہونے دیجیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا امیڈیٹ فوکس جو ہے وہ 22 تاریخ کا الیکشن ہے. ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم شفاف الیکشنز کے لیے بالکل بات کرنے کے لیے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہم ان سے گفتگو کرنے کے لیے ہم بالکل گنجائش پیدا کر سکتے ہیں. ہماری کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس بھنور سے، اس دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ صاف، شفاف، فوری الیکشن ہے. اب اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 ہو جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سیٹ اپ ایسا آ جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جس میں شفافیت دکھائی دے اور جس کے نتائج پوری قوم قبول کرے. ہم اس کے حق میں ہیں اور اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. نہیں، ہو نہیں سکتی، وہ تو مسٹ ہے مخدوم صاحب. یہ کوئی آپ کی مرضی نہیں ہے کہ ہو سکتی ہے، وہ تو مسٹ ہے. اس کے لیے آپ کی تیاری، آپ کی ٹیم اور پھر بات چیت تو شہباز شریف سے ہی ہوگی نا. دیکھیے، شہباز شریف صاحب آج فیصلہ کر لیں کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں اور نئے الیکشن کے لیے وہ اپنی آمادگی کا اظہار کر دیں تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ملک کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور صرف ٹائم ٹیبل کی بات نہیں ہے. اگر آپ چیف الیکشن کمشنر چاہتے ہیں، وہ بھی ان سے بڑی ایکٹیو ہونی گفتگو ہے. نگراں حکومت کے تمام جزیات پہ بڑی گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. الیکشن کے ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہے. اور یہ ہوا میں معلق نہیں آئی ایم ایف کا پروگرام، یہ تو ہو چکا ہے. ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ان سے ہو چکا ہے. اب وہ بورڈ کے پاس جا رہا ہے. عرض یہ ہے کہ وہ جتنے نئے الیکشنز کے لیے لوازمات طے کرتی ہیں، یقیناً ان پر بات ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. ہونی ہے سر. یہ تو مطلب اس پہ کوئی اوپن اینڈڈ اس کا وہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دس از اے مسٹ. یس، تو وی آر ناٹ سیئنگ نو ٹو دیٹ. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے.